أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ فاتحہ کی تفسیر چل رہی ہے۔ 5ویں آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ اس کا ترجمہ سن لیجئے کہ اے اللہ بتلا دیجئے ہم کو سیدھا راستہ۔ تو معزز سامعین، سورہ فاتحہ کی اس آیت میں اللہ رب العزت نے ہمیں ایک دعا سکھلائی ہے جو ہر اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے ہو، دینی اعتبار سے ہو، اس دعا کی ہر انسان کو ضرورت ہے، کیونکہ اصلاً اگر دین میں ہم جس چیز کو دین سمجھ کر کر رہے ہیں، جس چیز کو سنت سمجھ کر کر رہے ہیں، جس چیز کو شریعت کا حصہ سمجھ کر ہم کر رہے ہیں، اگر حقیقی معنوں میں وہ شریعت کا حصہ نہ ہو، دین کا حصہ نہ ہو، تو وہ چیز ہمارے لیے گمراہی کا سبب بن سکتی ہے۔ تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سمجھیں کہ اصل راستہ کیا ہے۔ دین میں مختلف راستے اور مختلف طور طریقے آج کے اس وقت میں رائج ہیں، بلکہ جب سے اسلام اس دھرتی پر آیا ہے اس وقت سے باطل اس کے سامنے کھڑا ہوا ہے۔ تو جب تک ہم ہدایت کے راستے پر چلیں گے، صراط مستقیم یعنی سیدھے راستے پر چلیں گے، تو اس وقت تک ہم دنیا میں بھی کامیاب ہوں گے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوں گے۔ تو اس لفظ ہدایت کی مختلف مفسرین نے تشریحیں الگ الگ کی ہیں۔ ان میں سب سے بہترین تشریح امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ نے مفردات القرآن میں تحریر فرمائی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ ہدایت کے اصلی معنی ہیں کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی کے ساتھ رہنمائی کرنا، اور ہدایت کرنا حقیقی معنی میں صرف اللہ ہی کا فعل ہے۔ اور اس صراط مستقیم کی خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مثالوں سے اس کی مثالوں کے ذریعے سے، مختلف طریقوں سے ہم کو ہدایت کا راستہ، صراط مستقیم کا راستہ بتلایا ہے۔ مسند احمد کی ایک حدیث میں مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے ایک مثال بیان کی صراط مستقیم کی کہ اس کے دونوں طرف 2 دیواریں ہیں اور ان میں کئی ایک کھلے ہوئے دروازے ہیں اور دروازوں پر پردے لٹک رہے ہیں۔ صراط مستقیم کے دروازے پر ایک پکارنے والا مقرر ہے جو کہتا ہے کہ اے لوگوں، تم سب کے سب اسی سیدھے راستے پر چلے جاؤ، ٹیڑھی ترچی ادھر ادھر کی راہوں پر نہ لگو۔ اور ایک پکارنے والا اس راستے کے اوپر ہے کہ جب کوئی شخص ان دروازوں میں سے کسی کو کھولنا چاہتا ہے، یعنی جو آپس میں ادھر ادھر دیواریں لگی ہوئی ہیں اور ان میں جو دروازے لگے ہوئے ہیں، جب ان دروازوں میں سے کسی ایک کو کھولنا چاہتا ہے تو وہ جو اوپر سے آواز آتی ہے، جو پکارنے والا اوپر متعین ہے، وہ کہتا ہے کہ خبردار ان دائیں بائیں دروازوں کو مت کھولو، اگر کھولو گے تو اس صراط مستقیم سے ہٹ جاؤ گے۔ تو لہٰذا آگے فرماتے ہیں کہ صراط مستقیم اصل میں یہاں پر اسلام اس سے مراد ہے، اور دیواروں سے مراد اللہ کی حدیں ہیں جو اللہ رب العزت نے متعین کی ہوئی ہیں، اور ان میں جو کھلے ہوئے دروازے ہیں یہ اللہ رب العزت کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں جن کی طرف آدمی جانا چاہتا ہے، مگر اس دروازے کے اوپر جو پکارنے والا ہے وہ اس سے مراد قرآن کریم ہے۔
اور راستے کے اوپر سے پکارنے والا وہ اللہ کا ڈر ہے جو ہر ایماندار آدمی کے دل میں اللہ کی طرف سے بطور واعظ کے ہوتا ہے۔ یعنی جب بھی کوئی آدمی گناہ کرنا چاہتا ہے، گناہ کی طرف بڑھنا چاہتا ہے، گناہ کا داعیہ اس کے دل میں پیدا ہوتا ہے، تو اس وقت ہر ایماندار کے دل میں اللہ رب العزت کی طرف سے بطور واعظ کے ایک اللہ کی طرف سے ایک اشارہ دیا جاتا ہے کہ خبردار تم اس غلط راستوں سے، ان اللہ کو ناراض کرنے والے راستوں سے، نبی کے حکموں کو توڑنے والے راستوں سے اپنے آپ کو باز رکھو، ورنہ تم صراط مستقیم سے، ہدایت کے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ اسی طرح ایک دوسری حدیث ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہما راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ خط لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطا ثم قال هذا سبیل اللہ ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله وقال هذه سبل على كل سبيل منها شيطان يدعو إليه وقرأ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه۔ اس حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ صراط مستقیم کو ایک مثال سے واضح کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے سمجھایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سیدھی لکیر کو کھینچا اور فرمایا کہ یہ سیدھی لکیر یہ اللہ کا راستہ ہے، یعنی یہ صراط مستقیم ہے جو ہمیں اللہ تک پہنچا سکتا ہے۔ افراط تفرید سے ہٹ کر ایک معتدل راستہ ہے، صحیح عقائد اور صحیح اعمال کا راستہ ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سیدھی لکیر یعنی خط مستقیم کے دائیں اور بائیں متعدد خطوط کھینچے اور لکیریں کھینچے اور فرمایا کہ یہ سب کے سب شیطانی راستے ہیں اور ہر راستہ صراط مستقیم سے جدا اور دور ہے، اور یہ سب راستے افراط اور تفریط والے راستے ہیں، اور سب کے سب یہ راستے جہنم کی طرف پہنچانے والے ہیں، اور یہ سب ضلالت اور گمراہی والے راستے ہیں۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تائید میں قرآن کریم کی آیت تلاوت کی، وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِي مُسْتَقِيمًا فَاتَّبِعُوهُ، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ یہ صراط مستقیم ہے، اس پر چلو، اس کے علاوہ سب شیطانی اور ضلالت کے راستے ہیں، ان سے بچو۔ اگر ان پر چل پڑے تو اس وقت تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے۔ اور میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ خود اللہ رب العزت نے اپنے ایماندار بندوں کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنی دعاؤں میں اس دعا کو مانگا کریں، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا نہ کرو اور ہمیں اپنے پاس کی رحمت عطا فرما، تو بہت بڑا دینے والا اور عطا فرمانے والا ہے۔ تو اس بات سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی کتنی کریم اور رحیم اور مشفق ذات ہے کہ خود ہمیں بتاتے ہیں کہ کس دعا سے ہم اللہ سے دعا مانگا کریں، کون سی وہ دعا ہے جو ایک دم ہمیں اللہ کے قریب پہنچا سکتی ہے، کون سی وہ دعا ہے جو ہمیں ہدایت کی طرف پہنچا سکتی ہے، صراط مستقیم کی طرف لے جا سکتی ہے۔ تو پھر وہ دعائیں ہمیں سکھاتے ہیں، اور پھر خود ہمیں اللہ رب العزت ہمیں ہدایت سے نوازتے ہیں۔ تو اس کے لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ چاہے وہ دنیاوی کوئی کام ہو یا دینی کوئی کام ہو، ان دونوں چیزوں میں جب تک ہم صحیح راستے کو تلاش نہیں کریں گے، جس راستے میں حقیقی طور پر کامیابی ہو، منزل مقصود تک ہم پہنچ سکتے ہوں، اگر ہم ان راستوں کو چھوڑ کر دوسرے راستے اختیار کرتے ہیں تو نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم بھی گمراہ ہوں گے اور ہمارے پیچھے چلنے والے، ہماری اتباع کرنے والے لوگ بھی اس سے گمراہ ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صراط مستقیم کی ہدایت سے ہمیں نوازے، سیدھے راستے کی دولت سے ہمیں نوازے، اور آگے کی آیتوں میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ سیدھا راستہ کون ہے، اور وہ راستہ کون سا ہے جو سیدھے راستے سے ہٹا ہوا ہے، سیدھے راستے کے مقابل میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين
أجرا